هم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسب وفيما أنفق، وعن حبنا أهل البيت. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. سید الرسول کی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ مختلف علماء محدثین نے نقل کی ہے. بہت عمدہ اور بڑا عظیم پیغام رکھتی ہے. روایت میں آپ نے فرمایا میدان قیامت میں ہر شخص سے قدم قدم پہ 4 سوال ہوں گے. سید الرسول نے یعنی اس روایت میں فرمایا ہر شخص سے. اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ غیروں سے یعنی میرا کلمہ نہیں پڑھنے والے ان سے سوال ہوگا، یا یہ میری امت میں سے جو امیر ہیں ان سے سوال ہوگا، یا یہ خاص صنف سے تعلق رکھنے والے ہیں، خاص قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں. نہیں، فرمایا ہر انسان سے جو بھی بندہ خدا ہے ہر ایک سے قدم قدم پہ 4 سوالات کے بارے میں 4 سوالوں کے بارے میں اسے یعنی سوال کیا جائے، 4 چیزوں کے بارے میں. پہلا جو سوال ہوگا انسان سے قدم بقدم، ہر شخص سے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ غریب ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا زاہد ہے یا اپنے زمانے کا فاسق ہے، ہر شخص سے سوال ہونا ہے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اے بندے تو نے اپنی اس زندگی کو جو اللہ نے امانت دی ہے اس کو کن کاموں میں برباد کیا ہے، کہاں ان کو فنا کیا ہے. چونکہ یہ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، تو یہ جو امانت دینے والا ہے اس کی منشا کے مطابق جب ہم اس زندگی کو گزاریں گے تو ہم امین کہلائیں گے. ورنہ اللہ کی عطا کردہ زندگی جو اللہ نے امانت ہمیں عطا کی ہے، اگر ہم اس کی منشا کے مطابق زندگی نہ گزاریں ہم بارگاہ الہی میں خائن ٹھہریں گے کہ ہمیں اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا کی کہ عدم سے وجود بخشا، اور ہم جو مقصد زندگی ہے اس کو ہم فوت کر رہے ہیں. تو زندگی کے بارے میں سوال ہوگا قدم بقدم. اور جو لوگ اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو فراموش کیے ہوئے ہیں، میدان قیامت میں مختلف مقامات پہ ان کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے. مثلا بعض لوگ یوں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں خاک ہوتا. جتنی اپنے نامہ اعمال کو سیاہ دیکھیں گے، اپنی بدعمالیوں کو دیکھیں گے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنا انجام برا ہوتا دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے. یعنی آج ہم اب جو ان بدعمالیوں گمراہیوں کی وجہ سے جو ہمارے لیے عذاب اور ہمارے لیے سرزنش ہے اس سے ہم محفوظ رہتے. یا کبھی انسان یہ کہے گا یا ویلتی یا ویلتا، الفاظ مختلف ہیں. یا ویلتی، ہائے افسوس، لم اتخذہ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں اس فلاں بد نصیب کو، فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا کہ جس کی صحبت کی وجہ سے، جس کے ماحول کی وجہ سے میں نے اپنا دین، اپنا ایمان برباد کر دیا. یعنی انسان اس وقت افسوس کر رہا ہوگا، ہائے افسوس
کاش میں فلاں بد نصیب کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ دنیا میں اختیار دیے اللہ نے ہمیں، اللہ نے عقل اور فہم ہمیں دیے ہیں. ہم اس عقل کے ذریعے سے یہ فیصلہ کریں کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا خیر خواہ ہے. دوست ہمارا وہی ہو سکتا ہے جو عام طور پہ جو ہمیں مادی فائدہ پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مادی فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا دوست ہے جو آپ کو مادی فائدہ پہنچا رہا ہے، جو آپ کی خیر اور بھلائی چاہ رہا ہے مادی طور پہ. مادی فائدہ کتنی دیر رہتا ہے؟ وقتی طور پہ اس کو زوال ہے. لیکن اگر کسی نے آپ کو معنوی فائدہ پہنچایا ہے وہ لا زوال ہے. وہ ہدایت جب آپ میں رہے گی، آپ کی نسلوں میں رہے گی، تو گویا وہ آپ کا محسن ٹھہرا اور آپ کی نسلوں کا بھی محسن ٹھہرا. اور روایت ہے، یعنی ہم کسی کی جب ہدایت کرتے ہیں تو دیکھیے کس قدر اس کا اجر و ثواب ہے. روایت ہے سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پہ سورج کی روشنی پڑے اور اس سب کی وزن کے برابر سونا تم راہ خدا میں صدقہ کر دو. اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے. راہ خدا میں صدقہ دینا، آپ خود اندازہ کریں، جس علی کا صرف ایک انگوٹھی کا حالت رکوع میں دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ شان علی میں اللہ نے آیت نازل کر دی. جس امام کی ایک انگوٹھی، ایک عمل خیر کی اتنی عظمت، اللہ قرآن میں علی کی شان میں قصیدہ بنا رہا ہے آیت مجیدہ کو. تو جو علی پوری کائنات سونے سے بھرے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یہ عمل کتنا محبوب خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ یا علی دنیا وما فیہا، جس پر سورج کی روشنی پڑے اس کے وزن کے برابر رائے خدا میں سونا صدقہ کرو. یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ افضل ہے تمہارے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے. یعنی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں معنوی علم کی خیرات. تو جو آپ کو آل محمد کے مذہب کی طرف رہنمائی دے، تعلیمات آل محمد کی رہنمائی دے، سب سے بڑا دوست وہ ہے آپ کا، چونکہ وہ آپ کی صرف دنیا کی فکر نہیں کر رہا ہے، دنیا میں وہ چاہتا ہے آپ با کردار عزت دار بن جائیں اور آخرت میں آپ کامیاب مومن بن جائیں. آپ کا حقیقی دوست یہ ہے جو دنیا میں آپ کو عزت دار با کردار دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں محمد وآل محمد کی نگاہ میں کامیاب اور سرخرو دیکھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا زندگی کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کی. انسان دیکھے اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس کی قدر کرے، ان کو انسان فضول کاموں میں صرف نہ کرے. ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ مثلا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا بزنس سیٹ کرنا ہے، میں نے ابھی بینک بیلنس بنانا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے اپنی فلاں چیز بنانی ہے. یہ دنیا میں ساری چیزیں تو ہم ساری اپنی ترتیبات میں اور اپنے ایک ترتیب دے رہے ہیں. اخروی اعتبار سے اپنی زندگی کے امور کو منظم کریں کہ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ابتدا سے انتہا تک ہماری زندگی پاک اور پاکیزہ رہے، ہماری زندگی میں خیر اور برکت اور بھلائی رہے. صلوات پڑھے محمد وحید بھائی. دوسرا سوال جو قدم قدم پہ ہوگا کون سا؟ وَشَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، جوانی کے بارے میں. بعض روایتوں میں ہے وَعَنْ جَسَدِهِ، اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس روایت میں وَعَنْ شَبَابِهِ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. بتاؤ تمہیں اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی سے تو نے کیا استفادہ کیا؟ اس جوانی سے شب زندہ دار بنے، اس جوانی میں روزے رکھے، اس جوانی میں حافظ قرآن قاری قرآن بنے، اس جوانی میں نصرت دین کی، اس جوانی میں تم نے خدمت خلق کی، یا پھر اس جوانی کو شراب اور نشہ آور چیزوں میں، یا اس جوانی کو تم نے زنا خانوں میں،
یا اس جوانی کو تم نے جوا اور حرام کی محفلوں میں، یا اس جوانی کو تم نے صرف انجوائے کا نام دے دیا؟ سوال ہوگا قدم بقدم۔ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، میدان قیامت میں جب کچھ لوگ آئیں گے، سوال کیا جائے گا، وہ اپنے اپنے عذر بیان کریں گے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بلاؤ بی بی مریم کو، حضرت مریم کو بلایا جائے گا۔ جو خواتین اپنی عصمت اور اپنی ناموس کو محفوظ نہ کر سکے اور اپنی ناموس اور عزت کا سودا کر بیٹھیں، اب یا اپنے شوہر کے حق میں خیانت کر بیٹھیں، یا اپنے باپ کی عزت و ناموس کو داغدار کر بیٹھیں، میدان قیامت میں وہ خواتین ان پہ حجت بنے گی۔ کون؟ بی بی مریم۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی، روایت کا جملہ، بتاؤ تم جو عذر کرتی ہو کہ ہم جوان تھیں، ہمارے اندر بھی جنسی خواہش موجود تھی، دیکھو یہ بھی تو میری کنیز ہے جس نے پوری زندگی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزار دی۔ تو لہٰذا آپ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہیں، بی بی معصومہ ہیں، آپ تو اس بی بی کے ماننے والی ہیں کہ جو بی بی نامحرم مرد کو دیکھنا پسند نہیں کریں۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر حیا، پردہ، دین، تو لہٰذا بی بی مریم آئیں گی، ان خواتین کے لیے حجت بنے گی۔ دوسرا بلایا جائے گا جو نوجوان، جو لوگ جوانی سمجھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں میں اور گمراہیوں میں، بے دینی میں بس جوانی کو انجوائے کرنا چاہیے، میدان قیامت میں ندا آئے گی، بلاؤ حضرت یوسف کو۔ جب یہ لوگ کہیں گے، اعتراض یہ کہیں گے کہ اپنا عذر کریں گے، بار الہ ہم جوان تھے، ہم کنٹرول نہ کر سکے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، یا ہمیں بہکا دیا گیا، حضرت یوسف کو لایا جائے گا، بتاؤ کیا تمہارا حسن، تمہاری جوانی حضرت یوسف کے حسن و جوانی سے زیادہ خوبصورت تھی؟ میرا نبی یوسف کے پاس تو حسن تم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا، اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کی فکر کی۔ حضرت یوسف کا آپ قصہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیا ہے حضرت یوسف کے قصے میں؟ دیکھیں کس قدر عظیم پیغام ہے حضرت یوسف کے لیے، جو دروازے بند ہو چکے ہیں، بند دروازے ہیں، لیکن حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے ذات الہی پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ خدا میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تو پھر دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ جو مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر خدا کی طرف سے غیب سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وارث قرآن، امام فرماتے ہیں، روایت کا جملہ ہے کہ میں علی نے پورے قرآن کو ایک آیت میں خلاصے کے طور پہ پایا ہے، یعنی مولا علی فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں ہے۔ کون سی آیت؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف کو حجت کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ بھی حسن و جمال رکھتے تھے، تم بھی جوانی رکھتے تھے، تمہارا حسن اور جوانی حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ وہ لوگ، تیسری وہ لوگ آئیں گے، روایت میں وہ لوگ آئیں گے جو اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ وہ کہیں گے کیا کریں، ہمارے گھروں میں غربت تھی، ہمیں لوگوں کی جیبیں کاٹنے پڑیں، ہمیں ڈاکہ ڈالنے پڑا، ہمیں پیسہ کمانے کے لیے ہمیں جوا کھیلنا پڑا، ہمیں جو ہے وہ راتوں رات امیر ہونے کے لیے ہمیں بینک میں ڈاکہ ڈالنے لگا۔ جو لوگ راتوں رات امیر ہونے کی فکر رکھتے ہیں، محنت کو پسند نہیں کرتے، چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں، آپ دیکھتے ہیں دوسرے دن وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ محنت میں عظمت ہے، محنت میں عزت ہے، حلال رزق میں برکت ہے، عزت بھی ہے۔
تو لہٰذا جو لوگ فقر اور فاقے کی وجہ سے دین کا دامن چھوڑ دیں اور حرام خوری اور حرام مال اور دوسری چیزوں میں مثلا اپنے آپ کو برباد کر دیں، تو کہا جائے گا کہ دیکھو حضرت ایوب، وہ بھی تو مصیبت پہ صبر کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے مصیبت پہ صبر کیا ہے، تم لوگوں نے مصیبت کے وقت صبر سے کام کیوں نہیں لیا، صبر کا دامن کیوں چھوڑ دیا؟ تو لہٰذا حضرت یوسف، حضرت ایوب، یعنی جن کے پاس مال مویشی بھی ہیں، جن کے پاس زمین بھی ہے، زراعت بھی ہے اور صحت بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب سب کچھ چھن گیا تو حضرت ایوب نے کس قدر ایک بہترین نمونہ ان کا کردار ہے ہمارے لیے۔ یہ قرآن میں یہ جو قصے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ انبیاؤں کے نام جان لیں اور ان کے حالات صرف جانیں، یہ ہمارے لیے بطور عبرت ہیں، بطور درس ہیں۔ یہ ہماری آنکھ جو غفلت میں ہے، جو ہماری آنکھیں غفلت سے بند ہیں، ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ قصے، یہ واقعات درج کیے گئے ہیں۔ تیسرا، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں یعنی ہم مال کہاں سے حاصل کریں اور مال کہاں خرچ کریں، ہر شخص سے، یعنی ہم مال حاصل کر رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ صرف انسان یہ نہ دیکھے کہ بس مال جمع ہو جائے، مال جمع کرنے کی فکر میں رہیں گے تو حلال اور حرام۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان قیامت میں بعض لوگ آئیں گے جن کے نام اعمال پہاڑ کی طرح بھاری ہوں گے، نام اعمال بھاری ہوں گے، لیکن ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اتنے نیک پرہیزگار، پہاڑ کی طرح بھاری اور وزنی نام اعمال رکھنے والے مومن جہنم میں۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ روایت میں ام مسلون، کیا وہ نمازی ہوں گے؟ روایت کا جملہ سنیں، سید رسول نے کیا فرمایا، وہ نمازی ہوں گے، وہ جو جن کے نام اعمال بھاری ہوں گے وہ نمازی ہوں گے، وہ روزے دار ہوں گے، وہ رات کو نماز شب میں وقت گزارنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ مال دیکھتے ہوں گے تو مال پہ بے تحاشا ٹوٹ پڑتے ہیں، حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، بس مال حاصل کر لیں، ہمیں مال مل جائے، چاہے وہ حلال ہے ہمارے لیے چاہے حرام ہے، مال پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے نمازی، ایسے روزے دار، ایسے شب زندہ دار، ایسے لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے جن کی غرض صرف مال جمع کرنا۔ یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج اور ان کی پابندی صرف دین نہیں ہے، بلکہ آپ کی نماز نہیں ہو سکتی اگر آپ کے بعض اوقات، یعنی اگر آپ نے گھر میں میراث کا حصہ نہیں دیا، گھر میں بہن کا حصہ ہو، بھائیوں کا حصہ ہو اور ہم اس کو ہتھیا کے بیٹھ جائیں، ہم بہن بھائیوں کا حصہ نہ دیں، اس گھر میں ہمارے لیے ہماری نماز باطل ہے، ہمارے لیے اس گھر میں سونا بھی حرام ہے۔ اس گھر میں تلاوت قرآن ہم سمجھ رہے ہیں عبادت کریں، وہ تلاوت قرآن خود ہمارے اوپر لعنت کر رہی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے میراث کا اور ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا روایت میں رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا یعنی اس چیز کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حلال اور صرف ہم مال جمع کرتے رہیں۔ دیکھیں، ہم مال جمع کریں کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد یعنی غیر، ہمارا غیر ہے تو ہماری اولاد، اس کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہم اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا دیں، تھوڑا جمع کریں اولاد کے لیے، لیکن حلال جمع کریں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن کوشش کریں۔ بہن بھائیوں کا حق ہے وہ دیں، رشتہ داروں کی جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، اللہ اور رسول کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحید بھائی۔ کہاں سے مال حاصل کیا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا
آپ کی شان ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ فقہا کا آیت اللہ سستانی اور فقہا کا فتویٰ ہے، اگر حرام چیزوں میں آپ مال خرچ کرتے ہیں اس کا خمس دینا آپ پہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ حرام چیزوں میں جو مال صرف کیا اس کے اوپر خمس کیوں واجب ہے؟ وہ اس لیے واجب ہے کہ چونکہ شریعت، دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جو خرچ آپ کے سال بھر کی معونت ہیں، سال بھر کے اخراجات ہیں، جو آپ کی شان اور ضرورت کے مطابق ہیں، ان کے اوپر خمس نہیں ہے۔ مثلا آپ سال کے دوران اپنے ضرورت کے کپڑے بنا رہے ہیں، جوتے بنا رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ضرورت کے لیے آپ نے بائک لی، آپ نے موبائل لیا، گھر میں اے سی لگوایا، فریج رکھا، جو ضرورت کی ہیں، سال دوران سیلری سے سال دوران ضرورت کی چیزیں بنا لی ہیں، ان کے اوپر خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سال کے دوران جو آمدنی ہے ہم اس کو حرام پہ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مثلا اگر تاش کارڈ اس کی ڈبی لے کر آ گئے، بچوں کے ساتھ مل کے کھیلیں گے، جوئے کے آلات میں سے، اس کا خمس دینا واجب ہے۔ آپ اپنے مال میں سے شطرنج لے کر آ گئے، شطرنج کھیلیں، حرام ہے، اس کا شطرنج کھیلنا بھی حرام اور اس کو خمس دینا بھی، جو شطرنج کر جو رقم صرف کی اس کا خمس دینا بھی واجب ہے۔ یہ اسی طرح سے مثلا آپ نے، حتیٰ کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ جو آتش بازی جو اسراف کے زمرے میں آتی ہے، جس سے عام طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں شب برات، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی رات، اس رات کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خوشی اس طرح سے منائیں کہ ہم پٹاخے اور آتش بازی کریں۔ یہ ایک دشمن کی سازش تھی جس نے مسلمانوں کو اس طرف عبادت سے دور کرنے کے لیے ان چیزوں میں لگا دیا تھا۔ تو لہٰذا الحمدللہ ایک شعور آ چکا ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم حرام پر صرف کریں، مال خرچ کریں، شراب میں خدا نخواستہ، زنا میں خدا نخواستہ، اور حرام کاموں میں یا سینما ہالوں میں بیٹھ کے موویز دیکھنے کے لیے گئے، حرام فلمیں، یہ جو جتنا ہم پیسہ حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اس مال پر خمس کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا۔ لہذا یعنی حرام مال، حتیٰ کہ مثلا مثال کے طور پہ یعنی اگر کوئی ریزر استعمال کرتا ہے داڑھی شیو کرنے کے لیے، داڑھی شیو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ریزر جو آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ حرام کام کے لیے خرید رہے ہیں، تو آپ اپنے پاک مال کو حرام کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے ریزر آپ نے خریدے ہیں اس میں حق کے بی بی فاطمہ زہرا آپ کی گردن پہ واجب ہے، یہ خمس دینا واجب ہے۔ تو لہٰذا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ آخری نقطہ جو روایت میں ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اہل بیت کی محبت کے بارے میں بھی قدم بقدم پہ سوال ہوگا۔ اسی لیے قرآن کی آیت مجیدہ ہے واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ یہ جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے ابھی بہت ایک امر عظیم کا سوال ہوگا۔ پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس آیت مجیدہ سے مراد کیا ہے؟ مختلف روایات ہیں، بعض میں ہے کہ ہم آل محمد کی ولایت، اور بعض میں ہے کہ ان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ تو لہٰذا میدان قیامت میں قدم بقدم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت اور ان کی اولاد کی ولایت و محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس گھرانے سے محبت رکھتے تھے، مودت رکھتے تھے؟ جہاں محبت ہے اس محبت کے تقاضے ان کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحری بیک ذات پر، تو ان تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یعنی جہاں محبت کے بارے میں سوال ہوگا تو اس محبت کے تقاضے ہمارے اوپر کیا ہیں؟ ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں یا اولاد، بلکہ مثال جو تو اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ سب کی اولاد اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ اب کیا کوئی باپ راضی ہے میری اولاد جو مجھ سے محبت کرتی ہے وہ میری نافرمانی کرے؟ اس بات پہ قطعاً راضی نہیں ہے۔
تو لہٰذا وہ چاہتا ہے جو میری اولاد مجھ سے محبت کرتی ہے وہ میری تابعدار بھی ہو، میری فرما بردار بھی ہو۔ لیکن اگر وہ نافرمان ہے، یہ باپ جتنا بھی اولاد سے خود محبت کر رہا ہے، اگر وہ نافرمان ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ مثلا میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دیکھیں، ہم میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں یا جو اولاد ہے وہ والدین والے ہیں۔ ہم میں سے کسی کا بچہ باہر چوک پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ روزے دار، میرا باپ حاجی، میرا باپ فرش عذاب بچھانے والا، میرا باپ مومنین کو افطار کرانے والا، میرا باپ بہت بڑا عزادار، شب زندہ دار، دین پہ خرچ کرنے والا۔ آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹا اپنے باپ کی تمام ان کمالات اور اچھائیوں کو بیان کر رہا ہے جو اس کے باپ کے اندر ہیں۔ لیکن جب شام ہوئی باپ نے آپ لوگوں کے سامنے کہا بیٹا جاؤ ذرا چیزب سے فلاں چیز لے کر آؤ، بیٹے نے نافرمانی کی۔ کہا بیٹا 9 نمبر چلے جاؤ ذرا یہ کام کر کے آؤ، بیٹا پھر نافرمانی کر رہا ہے۔ باپ پھر کہہ رہا ہے بیٹا ذرا شالیمار چلے جائیں، بیٹا پھر نافرمانی کر۔ یعنی آپ جس طرف بھی بیٹے کو بھیجنا چاہ رہے ہیں جس کام کے لیے، وہ نافرمانی کرتا ہے۔ آپ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ صاحبان عقل کہیں گے جی کیسا بچہ ہے، صبح سے شام تک اپنے باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، میرا باپ نمازی ہے، میرا باپ شریف ہے، میرا باپ حاجی ہے، میرا باپ عزادار ہے، میرا باپ فرش عذاب بچھانے والا ہے۔ یہی اولاد ہے جس کو باپ حکم دے رہی ہے، باپ حکم دے رہا ہے اور یہ باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب باپ وہ ہے جو اللہ نے اولاد پہ ولی بنایا ہے، تو اگر کوئی باپ جیسے ولی کی نہ مانے، آپ صاحبان عقل کیا کہیں گے؟ کیا وہ شریف ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایسے کہ نہیں؟ ذرا خود سوچیں، فکر کریں، اگر کوئی باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے امام المتقین ولی برحق کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا کیسے حقدار ہے؟ تو لہٰذا حب اہل بیت کے تقاضے ہیں۔ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ روایت کی گئی امام معصوم سے کہ ایک شخص ہے امام کی خدمت میں، فرزند رسول جہاں میں رہتا ہوں وہاں آپ کے مخالفین ہیں، وہاں آپ سے لوگ دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ لیکن روایت میں کیا جملہ ہے امام علیہ السلام کی طرف سے؟ کہا کہ اس کا مطلب ہے تمہارا کردار پاک نہیں ہے۔ ذرا خود غور کریں، ہمیں امام کیا پیغام دینے اس روایت میں؟ وہ کہتے ہیں مولا جہاں میں رہتا ہوں وہاں آپ کے دشمن ہیں، ناسبی ہیں، آپ کو گالم گلوچ دیتے ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تمہارا کردار پاک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر تمہارا کردار پاک ہوتا تم ہماری پاک سیرت پہ چلتے، دنیا والے پھر ہم آل محمد پہ جسارت نہ کرتے، تمہاری بد عملی بد کرداری کو دیکھ کر وہ ہم آل محمد پہ جسارتیں کر رہے ہیں۔ اور یہی تو روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، روایت میں فرمایا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، نیک اعمال انجام دے کر۔ جس طرح اولاد نیک اعمال انجام دے تو باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، ایسے باکردار بنو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو۔ ایسا نہ ہو بد عمل تم ہو اور دنیا والے کہیں دیکھو آل محمد کے شیعہ یہ تو بے نمازی ہیں، یہ تو روزہ خور ہیں، یہ تو بے دین ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں، پچھلے دنوں وہ چند مسائل بھی معلوم کر رہے تھے اور وہ ایک درد بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں قبلہ میں اس اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں 30 سے 35 نوجوان آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے 30 سے 35 نوجوان
مذہب آل محمد کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا بیٹھے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وہاں پر جو دوسرے مذاہب والے کام کریں، کہا کہ مذہب آل محمد میں تمہارے شیعوں کے گھروں میں تو قرآن نہیں ہے، شیعوں کا تعلق نماز سے نہیں ہے، شیعوں کا تعلق روزے سے نہیں ہے، شیعوں کا تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے، دیکھو تمہارے باپ دادا تم شراب خانوں میں ہو، تم تو یہ ڈانس اور ان چیزوں میں مصروف ہو۔ کہا کہ اولاد نے یہی دیکھا، واقعاً ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہ حجاب ہے، نہ نماز ہے، نہ دین کی پابندی ہے، اور وہ بہکانے والے سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے، ان کو قرآن اور محمد وآل محمد کی پاک سیرت کی تعلیم دیتے، وہ اولاد گمراہ ہو کے مذہب آل محمد کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ نہ جاتی۔ یہ میدان قیامت میں ہم سے سوال ہوگا، اگر میرے اور آپ کے کسی عمل سے کوئی شخص مذہب آل محمد کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ چلا جائے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے عمل سے دنیا کو آل محمد کی عداوت اور دشمنی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا سید الرسل نے خبردار کیا ہے کہ اے مومن، غفلت کی زندگی نہ گزار، میدان قیامت میں ان 4 چیزوں کے سوال کے جواب کے جو ہے وہ تجھ سے ہونا ہے۔ پروردگار سے دعائے کریں، مہربان اللہ دین مبین پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔